السلام علیکم۔ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 تک اس کا ترجمہ اور تشریح کر چکے تھے۔ اب ہم آیت نمبر 26 سے 29 تک یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو دیکھیے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا مبعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ تو دیکھیے، وہو بکل شیء علیم تک یہ ہمارا 29 آیت سورہ بقرہ کی کمپلیٹ ہوتی ہیں، اور رکوع یہاں سے تو ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے مثال جو مکھی کی ہو تو جو اس کے اوپر ہو، بعوضۃً مکھی مچھر، تو جو اس کے اوپر ہے۔ تو بہرحال وہ جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور بہرحال وہ جنہوں نے انکار کیا تو وہ کہتے ہیں کیا ارادہ ہے اللہ کا اس مثال سے، وہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہت سو کو اور وہ ہدایت دیتا ہے اس سے بہت سو کو، اور نہیں وہ گمراہ کرتا ہے اس سے مگر فاسقین کو۔ وہ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کے میثاق کے بعد، یعنی اس کے پختہ عہد کے بعد، اور وہ کاٹ رہے ہیں اس کو جو حکم دیا اللہ نے جس کا کہ وہ ملائیں، اور وہ بگاڑ کرتے ہیں زمین میں، یہی سب نقصان والے ہیں۔ کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، اور تم مرے ہوئے تھے تو اس نے زندہ کیا تمہیں، پھر وہ موت دے گا تمہیں، پھر وہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم ترجعون لوٹائے جاؤ گے، اور وہی جس نے پیدا کیا تمہیں جو زمین میں ہے سب۔ پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف تو اس نے سوارا اس کو 7 آسمان، اور وہ ہر چیز پر، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو دیکھیے، بہت سے لفظ اس میں ایسے ہیں کہ جو ترجمے شروع سے چلے آ رہے ہیں، جو لوگ کر رہے ہیں، میں نے وہی رہنے دیے، لیکن میں اس کو تشریح میں اس چیز کو آپ کو کلیئر کر دوں گی میں۔ تو دیکھیے، ہم پہلی آیتوں میں یہ پڑھ چکے تھے کہ اور اگر تم شک میں ہو اس سے جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، اور پھر اس کے ہم آگے بڑھے اور خوشخبری دیں ایمان والوں کو، عمل کیے صحیح اور ان کے لیے باغات ہیں، اور پھر یہ کہا ازواج مطہرات، تو یہ جنت والی زندگی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو انسانوں نے جو جب لکیریں کھینچیں، اور لکیریں کھینچنے کے بعد انہوں نے جو سرحدیں بنائیں اور اس نظام کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے، تو اس وجہ سے جو تھا وہ جنت والی جو زندگی تھی وہ جہنمی زندگی بن گئی، کیونکہ جب کسی انسان کی نشو و نما نہیں ہوگی تو اس کی صلاحیتیں کیسے نظر آئیں گی، نکھر کے اس کی صلاحیتیں نظر نہیں آئیں گی، اس کی مینٹیننس نہیں ہوگی، اور مینٹیننس انہی چیزوں سے ہوتی ہے انسان کی۔ اور بتایا تھا پچھلی آیتوں میں کہ جماعتی نظام اللہ نے بتایا، اللہ نے کہا کہ جو جماعت مسلمین ہیں جس میں شامل ہونے سے جنت ملتی ہے، تو اس کے بارے میں نے بتایا تھا۔ تو اب آگے ہم بڑھتے ہیں، تو اللہ نے یہ بتایا کہ مثال دی، تو مثال اللہ نے دیکھیے بہت سے عرب جو تھے تو وہ جیسے کہانیاں، قبائلی زندگی تھی تو کہانیاں کے شوقین تھے، یا تو بات کو بہت مطلب ایک قصے یا کہانیوں کے طور پہ ان کا ایک جو چیز تھی اس سے سمجھتے تھے، یا پھر محاورے، مثال، ایک چھوٹے سے لفظ سے بہت بڑی بات کو کہہ دیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو اس زندگی میں دشواریاں پیدا کرتے ہیں، خرابیاں پیدا کرتے ہیں، تو ان کی مثال دی کہ وہ مکھی اور مچھر کی ہے، کہ مکھی کو آپ کتنا بھی ہٹائیں گے وہ آ کر اس زخم پر ہی بیٹھتی ہے،
وہ گندگی کی جگہ پر ہی بیٹھتی ہے۔ تو سمجھانے کا اللہ کا مقصد صرف اتنا ہے۔ تو اس سے لوگوں نے تو کہ اس کو صحیح طریقے سے بھی اس بات کو سمجھا، لیکن بہت سے لوگوں نے اس بات کو اچھے سے نہیں سمجھا، انہوں نے اس کو غلط لیا کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔ دیکھیں جہاں مایوسی ہوگی تو وہ لوگ اسی بات کو کہیں گے۔ تو اللہ نے صرف اسی لیے اس مثال سے سمجھایا کہ جو لوگ دنیا میں بگاڑ کرتے ہیں، دنیا میں فساد مچاتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، اور وہ یہ زندگی کو جنتی زندگی نہیں رہنے دیتے، جہنمی بنا دیتے ہیں، تو اس کے لیے کہا کہ ان کی مثال مکھی مچھر جیسی ہے کہ وہ ہر چیز کو چھوڑ کر زخم پر ہی آ کر بیٹھتی ہے۔ تو دیکھیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ اللہ نے مثال اس لیے بتائی۔ تو بہرحال وہ جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اب جو اللہ کی بات کو ماننے والے ہیں، اس کے عہد کو پورا کرنے والے ہیں، اس کے میثاق کو پورا کرنے والے ہیں، تو وہ تو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ یہ حق ہے، اس کا جو قانون ہے وہ حق ہے۔ لیکن جو نہیں مانتے، جو انکار کرنے والے ہیں، تو وہ شک و شبہ میں پڑے رہتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا بے شک وہ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، اس کے میثاق کے بعد، اور کاٹتے ہیں اس کو جو حکم دیا اللہ نے جس کا کہ وہ ملائے جائے، اور وہ بگاڑ کرتے ہیں زمین میں، یہی سب نقصان والے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ عہد کرتے ہیں اور پھر توڑ دیتے ہیں، اس میثاق خداوندی کو توڑتے ہیں۔ تو کہا وہ ہوتے کون ہیں؟ تو کہا وہ فاسقین ہیں، بتایا کہ فاسقین ہیں۔ اب دیکھیے جان مال، کہا یہ دونوں چیزیں بیچنی ہوں گی۔ تو جان اور مال جب بیچنی ہوں گی تو اب ملے گا کیا؟ کہا جنت۔ جب تم اپنی جان اور مال بیچو گے، کیونکہ لوگ یہی تو کرتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس ہمیں جنت، دنیا میں بھی جنت حاصل ہو جائے اور آخرت میں تو ملے گی، لیکن اس کے لیے ہمیں جو ورک کرنا ہے، جو عمل کرنا ہے، جو کام کرنا ہے، تو وہ جان سے بھی کرنا ہے اور مال سے بھی کرنا ہے۔ تو کہا یہ دونوں چیزیں کیا ہوگا؟ بیچنی ہوں گی۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے تو جب ہم یہ بیچ دیں گے تو اب ملے گا کیا؟ تو کہا جنت ملے گی، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ اور اللہ نے جن چیزوں کو ملانے کو کہا تھا اس کو یہ ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں۔ اور اللہ نے ملانے کو کن چیزوں کو کہا تھا؟ دین کا نقطہ ہے یہ، وحدت خالق اور وحدت انسانی، یعنی ایک خدا کے معنی ہوتے ہیں ایک ضابطہ، ایک قانون۔ جب ہم ایک خدا کو مانتے ہیں تو ہم یہ عہد کرتے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک ضابطے کو ماننا ہے اور ایک قانون کو ماننا ہے، اور تمام انسان ایک برادری کے فرد ہیں اور ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے وہ ایک ہی قانون چلے گا۔ دیکھیے میں اس طریقے سے آپ کو سمجھاؤں کہ ایک درخت کے اوپر ایک ہی قانون نافذ ہوگا۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی ایک شاخ پر تو ایک قانون ہو اور دوسری شاخ پر دوسرا قانون ہو، پتوں پر اور قانون چلے اور پھل پر اور قانون چلے۔ وہ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ تو جڑ سے لے کر آخری شگوفے تک ایک ہی وحدت ہوتی ہے اللہ کی۔ اور دیکھیے ایک قانون سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا۔ جب تم پیڑ پر ایک قانون چلے گا تو وہ پھل دے گا۔ تو یہ ہے۔ اب ہوا کیا؟ ایک قانون چلنا تھا لیکن کیا کیا؟ ایک قانون نہیں مانا۔ کیا کیا؟ کتنے اختلاف کیے۔ اسے کہتے ہیں بگاڑ۔ وہ کاٹ رہے ہیں حکم،
جو اللہ نے جس کا دیا کہ وہ اس کو ملائیں، اور وہ اللہ کے عہد کو توڑ رہے ہیں۔ اللہ کا عہد ہمیں یاد نہیں رہا۔ اللہ کا عہد تھا تم اے بندو میرے ایک قانون پر چلنا، اگر میرے ایک قانون پر چلے تم تو یہ زندگی جنت والی ہوگی، اور اگر ایک قانون پر نہیں چلے تو یہ جو زندگی تمہاری دنیاوی جنت تھی وہ جہنم سے بدتر ہو جائے گی۔ اور یہ جہنمی زندگی کیوں ہی؟ کیونکہ ہم نے کتنے اختلاف ہم نے کر لیے، رنگوں کے اختلاف، اور یہ ہے فرقوں کے، زبانوں کے اختلاف، خاندانوں کے اختلاف، قبائلوں کے اختلاف، اقوام کے اختلاف، نسلوں کے، مذاہب کے، اور حد تو یہ ہے کہ ایک دن کے ماننے والوں کے اندر فرقوں کے اختلاف، جسے قانون نے شرک قرار دیا ہے۔ اب اللہ نے کہا کہ جنہیں ملانے کا حکم دیا تھا ان کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، اتنے اختلاف کر لیے۔ تو اب اللہ نے اس کا حل کیا دیا؟ اللہ نے جب ہمیں یہ بتایا کہ اختلاف اس لیے ہے یہ اختلاف، تو اللہ نے اختلاف مٹانے کے لیے ہمیں ایک پروگرام دیا۔ اور دیکھیے، غور کرنا میری اس بات پر کہ وہ پروگرام جو دیا، اب اس پر غور فرمائیں۔ پروگرام جو دیا خدا رب العالمین، اس کا رسول رحمت للعالمین، اس کی کتاب ذکر للعالمین۔ وہ قوم جو اس پر ایمان رکھتی ہے وہ اتنے فرقوں میں بٹی ہوئی ہے اور اتنے اختلافات اس میں، جو اس پر ایمان رکھے کہ اس کا خدا رب العالمین، قرآن میں ہے یہ، اس کا رسول رحمت للعالمین۔ غور کریے میری اس بات پہ، تب آپ کی بات گہرائی تک جائے گی، اور ذہنوں پہ زور ڈالیے کہ میں کہنا کیا چاہتی ہوں۔ اس کی کتاب ذکر للعالمین، اس پر تھا قوم کا ایمان۔ تو کیا ہوا؟ جس قوم کا ایمان اس پر ہونا چاہیے تھا، تو وہ قوم آج بہت ہی شرم کی بات ہے، سر جھکانے کی بات ہے کہ وہ اتنے فرقوں میں بٹ گئی اور اتنے اختلافات اس میں آ گئے۔ دیکھیے، اصلاح کہتے ہیں ہمواریاں پیدا کرنا ہوتا ہے، اس کے میننگ ہوتے ہیں ہمواریاں پیدا کرنا۔ اور اصلاح کے میں نے یہ پہلے بھی بتا چکی ہوں، اصلاح کا جو وہ ہے فساد، اصلاح کے اپوزٹ آتا ہے فساد، وہ ہوتا ہے ناہمواریاں پیدا کرنا۔ دیکھیے، یہ دنیا جو جہنم بن رہی ہے وہ ان انسانوں کی کھینچی ہوئی لکیروں کی وجہ سے بن رہی ہے۔ اور یہ ہوتے کون ہیں جو کھینچتے ہیں؟ فاسقین۔ جان تو سب سے بڑی چیز تھی، جو مال آپ کماتے ہیں وہ جان ہی کی موجودگی میں آپ کماتے ہیں۔ اگر یہ نہ رہے تو مال کے کمانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، اور تم مرے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جان جو ہے سب سے بڑی چیز تھی، جو مال آپ کماتے ہیں وہ جان کی موجودگی میں آپ کماتے ہیں۔ اگر یہ نہ رہے تو مال کے کمانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب اللہ نے یہ بتایا کہ تم از خود تو زندہ نہیں ہو گئے تھے، اموات تھے۔ موت کی معنی ہے جب زندگی نہ ہو۔ کہا کہ یہ جان تمہیں کس نے دی؟ فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندگی عطا کی، جسے آپ میری جان، میری زندگی کہتے ہیں، وہ بھی تو میری نہیں رہتی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب ہمارے قانون کے مطابق یہ نہیں رہتی تو کچھ نہیں کر سکتے تمہاری بے بسی، از خود زندہ ہو کر بتاؤ، کیا خود تم اپنے آپ زندہ ہو سکتے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زندگی دی، اور جب موت آتی ہے تو دنیا بھر کے جتن کر لیتے ہو، لیکن زندگی نہیں رہتی۔
کتنے جتن تم کرتے ہو، کتنا اپنا پیسہ خرچ کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ زندگی جو ہے تمہاری وہ نہیں رہتی۔ جو اللہ آج ہمارے ساتھ ہے تو کیا وہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ نہیں ہوگا؟ مرنے کے بعد کیا؟ اور پھر آیا کہ پھر ثم الیہ ترجعون۔ تو دیکھیے ترجعون کے میں میننگ آج آپ کو سمجھاؤں گی۔ ثم الیہ ترجعون، یہ راجعون جو ہے یہ فاعل ہے، ہم غور نہیں کرتے، ہم گرامر کے اعتبار سے سمجھتے نہیں۔ دیکھیے یہ فاعل ہے اور اس کے میننگ ہے ہر وقت ادھر قدم اٹھانے والا، رجوع کرنے والا اس کی طرف۔ اب ہم پڑھتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ، تو کتنی جو ہے مایوسی میں ہم یہ پڑھتے ہیں، بری خبر ہو یہ پڑھتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ، اس پر، اور تو یہ ہے کہ ان پر صلواتیں ہوں گی، ان لوگوں پر۔ دیکھیے اللہ کی بات کو سمجھتے نہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس کے میننگ ہے ہم اس کے ہیں۔ کس کے ہیں؟ ہم اس کے ہیں، اللہ کے۔ ہمارا ہر قدم اس کی طرف اٹھے گا۔ صرف کہنے سے نہیں کہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم اس کے ہیں اور ہمارا ہر قدم اس کی طرف اٹھے گا، کہنا نہیں، ہمیں کرنا بھی ہے۔ تو بشارت دو ان کو، سخت سے سخت مرحلہ آتا ہے، بھاگ نہیں جاتے، پیٹ نہیں دکھاتے، ہر قدم ان کا آگے بڑھتا ہے، اور انہوں نے تو وقف کر رکھا ہے اپنے آپ کو اس کے پروگرام کی تکمیل کے لیے۔ یہ ہے وہ لوگ، یہ ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اتنے اچھے الفاظ، اور ہم کس وقت پڑھتے ہیں؟ بہت، دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ میں اسی طریقے سے پڑھوں گی، ان چیزوں کو، اس کا ترجمہ جو چلا آ رہا ہے اسی طریقے سے پڑھوں گی، لیکن جو لفظ ہیں وہ خود آپ کو سمجھنا ہوں گے کہ اس کے میننگ کیا ہیں۔ دیکھیے راجعون جو ہے یہ فاعل ہے، ہر وقت قدم اٹھانے والا، رجوع کرنے والا ہم، اور اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اس کے ہیں، ہمارا ہر قدم اس کی طرف اٹھے گا۔ تو اللہ نے کہا ان کو بشارت دو، ان کو سخت سے سخت مرحلہ آتا ہے، بھاگ نہیں جاتے، پیٹ نہیں دکھاتے، ہر قدم ان کا آگے بڑھتا ہے، اور انہوں نے تو وقف کر رکھا ہے اپنے آپ کو اس کے پروگرام کے لیے۔ اور جہاں زیادہ مایوسی اور بری خبر ہو تو لوگ یہ پڑھ لیتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو ایسے لوگوں پر صلواتیں ہوں گی اللہ کی، سمجھتے ہی نہیں ہیں یہ۔ اور کہا اللہ نے کہ تمہارا ہر قدم ہمارے قانون مکافات کی گرفت کی طرف جا رہا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا؟ تمہارا ہر قدم ہمارے قانون مکافات کی طرف، اس کی گرفت کی طرف جا رہا ہے، اور تم اللہ کا انکار کرتے ہو۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ جس نے پیدا کیا تمہیں، تم تھے، تمہاری حیثیت کیا تھی؟ تم کچھ تھے؟ پھر جو زمین میں ہے تمہاری نشو نما کی چیزیں، وہ اس نے زمین میں مسخر کی۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، یہ بھی تشریح طلب ہے۔ استوا، دیکھیے استوا کے معنی ہوتے ہیں کنٹرول، اس کا جو کنٹرول ہے وہ سما پر بھی ہے، عرض پر بھی ہے۔ اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں فسواہن سبع سماوات، تو سبع سات کو کہتے ہیں، لیکن اب ہم نے ہر جگہ یہ ترجمہ کر لیا سات۔ دیکھیے اس میں قرآن میں زیادہ 70,000 17 7 اس طریقے سے آیا ہے یہ، تو یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اوپر کے 7 آسمان ہیں
اس کے بارے میں بتایا ہو، زمین کی بھی لیئرس ہیں اس کے بارے میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو خیر کوئی وہ نہیں، لیکن اللہ یہ بتایا ہمیں کہ اس کا کنٹرول ہے. کہا کہ اس کا جو اللہ نے کہا کہ اس کا جو مرکزی کنٹرول ہے ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. تو اور پھر وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا. یعنی تمہارا کوئی عمل بلا نتیجہ نہ رہ پائے. جو تم عمل کرو گے وہ نتیجہ مرتب کرے گا، وہ نتیجہ دے گا. تمہارا جو عمل ہوگا اس سے نتیجہ حاصل ہوگا. اب تم اچھا عمل کرو گے تو اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا، اور تم برا عمل کرو گے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ برا ہوگا، کیونکہ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر تم اس زمین میں لکیریں نہیں کھینچتے، اس میں اختلاف نہیں کرتے، تو یہی دنیا کی زندگی تمہارے لیے جنت کا نمونہ ہوتی. لیکن تم نے لکیریں کھینچ دیں، اختلافات کر دیے، اور یہاں تک کہ تم نے اپنے دین میں اتنے فرقے بنا لیے کہ جنت کی زندگی جو تھی جہنم سے بدتر ہو کر رہ گئی. تو جو 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں کہ رب العالمین، رحمت للعالمین اور ذکر للعالمین، ان 3 لفظ کو آپ بار بار، میں پھر کہوں گی کہ بار بار پڑھیں، اس کو سمجھیں. یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں. اگر یہ اچھے سے ہماری سمجھ میں آ گئیں تو زندگی کا فلسفہ ہی ہماری سمجھ میں آ جائے گا. یہ قرآن اللہ کا رسول، اللہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، رب العالمین عالموں کا ہے، رحمت للعالمین عالم پوری دنیا، ذکر للعالمین. تو اس میں جو قانون اللہ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہدایت دے کہ ہم اس قانون کے مطابق زندگی گزاریں. پھر اس کا جو مکافات عمل جو ہوگا وہ نتیجہ ضرور ہمیں اس کا نتیجہ ملے گا. اب ہم یہ میں نے آپ کو بہت اچھے سے، بہت ہی اتنی ڈیٹیل سے میں نے آپ کو اس کے بارے میں آپ کو بتایا ہے. اور اب دیکھیے یہ بالکل مس کرنے کی آیتیں آگے جو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، آیت نمبر 30. ریکویسٹ ہے میری آپ سے، بالکل مس نہ کریں اسے، زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو شیئر کریں، کیونکہ اب آپ کی بہت ہی ایزی سمجھ میں آ جائے گا جب یہ آیتیں آئیں گی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. بہت تشریح طلب